Under the alphabet ba, ba کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. مطلب صاف ہے کہ قرآن کو اگر مختصر کرو تو علی کے پیکر میں نظر آئے اور علی کو پھیلا دو تو پورا قرآن سمجھ میں آ جائے. تب نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی باب. I am a town of knowledge and Ali is the door of that particular town. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. جامع ترمذی میں ایک الگ روایت کے ساتھ انا دار الحکمہ وعلی باب. اور بہت ساری طبرانی میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی ہے. یہ حدیث بڑی مشہور ہے. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. ایک دن مولا علی نے آئے، بڑی پیاری بات، حضرت سلمان فارسی روایت ہے. مولا علی نے ایک دن جو ہے انہی سے کہا کہ معلوم ہے جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا. صحابی کتنے سچے اور کتنے سیدھے ہوتے تھے. صحابہ کرام کتنے سیدھے کہ جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی بولتے تھے، اپنی طرف سے نمک مرچ نہیں لگاتے تھے. جیسے ہماری عادت ہے یہ کرنا، کچھ مسالہ لگا دیا. وہ بالکل سچی جماعت. ایسی جماعت کس نیل گگن نے ایسی جماعت نہیں دیکھی جیسی جماعت صحابہ. اس کے حاشا کلّہ سنیوں کوئی کتنا ہی مناظرہ کرے، چلائے، چیخے، صحابہ کی بارگاہ میں باادب رہنا. نہ تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں. بہت باادب رہنا، ورنہ اتنی باریکی سے ایمان نکل جائے گا جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے. تو صحابہ کی شان میں اللہ اللہ فی اصحابی، حضور نے خود فرمایا ہے خدا کے لیے میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا. وہ صحابہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. وہ صحابہ جن کے لیے کہا لقد رضی اللہ عن الانصار والمہاجرین والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم. وہ صحابہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. وہ صحابہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. وہ صحابہ جن کا ذکر قرآن کے علاوہ تورات میں بھی ہو، انجیل میں بھی ہو، اور قرآن کہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ارے وہ صحابہ جو اولئک ھم الراشدون ہو. وہ صحابہ جو ان المؤمنین الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی عملی تفسیر ہو. وہ صحابہ جو الذین یتخذون کم مصداق ہو. وہ صحابہ ارے جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. وہ صحابہ جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جائے. وہ صحابہ جنہوں نے روما کا گھمنڈ چکنا چور کر دیا. وہ صحابہ جنہوں نے قدس کے پادریوں کا مزاج بدل دیا. وہ صحابہ جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھر آ جائے. وہ صحابہ جن کے تصور سے کفر کا شیش محل ٹوٹ جائے. وہ صحابہ ارے جنہوں نے دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں، جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا. وہ صحابہ ارے جنہوں نے بدر و حنین میں توجہ رہے بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے. کتنی مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ. ارے جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے. وہ مقدس صحابہ جو ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے. ارے وہ صحابہ کہ اگر حضرت امام حسن مجتبیٰ
حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہہ دے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے تو اس تحریر کو سند کے طور پہ عمر ابن خطاب حاصل کر لے. وہ مقدس جماعت صحابہ جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری قدموں میں چابی رکھ دے. وہ مقدس جماعت صحابہ کہ جنہوں نے توجہ رہے جنہوں نے فتح قادسیہ کے لیے سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کی طرف سمت کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی طوفان مارتی لہروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور دریا کی اس بہاؤ میں اپنے گھوڑوں کو کدا دیا. اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی کی شان کیا ہے یہ کسی کٹپنجیے مولوی سے نہ پوچھو, علی کے بیٹے سے پوچھو. سبحان اللہ بے شک. وہ بتائیں کہ صحابہ کا زندہ باد. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کتنی مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ, کتنی پیاری جماعت ہے. جتنا سنتے تھے اتنا ہی بولتے تھے. حضرت علی نے عرض کیا جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا. صحابی تھے, سچے تھے. حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضور یہ کیا ہوا؟ کہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ کہہ رہے جو آپ سے ایک بار ملتا ہے ان سے 2 بار ملتا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں ہے کہ ایسا کہا ایسا بلاؤ علی بلاؤ علی. مولا علی حاضر ہوئے. سرکار نے پوچھا کیا تم نے ایسا کہا کہ جو مجھ سے ایک بار ملے گا تم سے 2 بار ملے گا؟ کہ حضور یہ میں نے نہیں, یہ تو آپ نے کہا. وہ کیسے کہا؟ آپ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو جو آپ سے ملنے کے لیے آپ کے شہر میں داخل ہوگا آپ سے 1 بار ملے گا, مجھ سے 2 بار ملے گا, 1 بار آتے ہوئے ملے گا, 1 بار جاتے ہوئے ملے گا. اس لیے میرے دوستوں یہ صاف اشارہ کہ قرآن سے اپنے تعلق کو بنائے رکھو. نہ جانے کتنی احادیث, کتنے اقوال ائمہ, اقوال صوفیہ. قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآن کو اگر تم سمجھ کے پڑھو, یہ نہیں کہ صرف 40ویں اور قرآن خوانی کی کتاب بنا رکھا ہے تم لوگوں نے, سمجھ کے پڑھو تو جیسے جیسے سمجھتے جاؤ گے ویسے ویسے پکے ہوتے جاؤ گے, یعنی بندہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. اور جب سمجھ آ جائے گا قرآن تبھی سمجھ میں آئے گا نبی کا خاندان. تبھی حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و عترتی. میں تم نے 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو, کبھی مس گائیڈ نہیں ہوگے. ایک قرآن, ایک میرا خاندان. سبحان اللہ. آپ دیکھو وہ بھٹک گئے جنہوں نے کالا کپڑا پہن کر سینہ پیٹ کر صرف خاندان کے نغمے پڑھے, خاندان کی بات کی, قرآن کو چھوڑ دیا, بھٹک گئے. اور وہ بھی بھٹک گئے جو صرف قرآن ہی قرآن نبی کے خاندان کو چھوڑ دیا, وہ بھی بھٹک گئے. یہ تو اہل سنت کی قسمت ہے, نہ ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں نہ خاندان کو. سبحان اللہ بے شک. الحمدللہ. اور یہ ادارہ بھی اسی نہج پر آپ کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے صوفی انوار احمد صاحب قبلہ نظامی نے, کیونکہ یہ خود خانقاہی آدمی ہے, خامخواہی ہوتے تو میں یہ بات نہ کہتا, خانقاہی. یہاں قرآن کو اسی طریقے سے سکھایا جاتا ہے کہ جب قرآن سیکھو تو قرآن بھی سمجھ میں آ جائے, نبی کا خاندان بھی سمجھ میں آ جائے, تاکہ فسق نہ رہے, صرف عشق رہے. سبحان اللہ بے شک. صرف عشق رہے.
اور جہاں عشق ہوتا ہے وہاں فسق نہیں ہوتا. اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.